میرا ذہن تو صاف ہو گیا تھا۔ میں اٹھا، سٹاف کے 3-4 آدمی ساتھ لیے اور جاگیردار کے ساتھ اس کے گھر کو چل پڑا۔ میں راستے میں سوچتا گیا کہ خودکشی کا ایک طریقہ تو زہر تھا جو شانتی کو کہیں سے نہیں ملا ہوگا۔ اس قصبے میں خودکشی کے 2 اور ذرائع موجود تھے۔ دریائے گنگا کوئی 1 میل دور سے گزرتا تھا۔ شانتی رات کو وہاں سے بے خوف و خطر پہنچ سکتی تھی اور پھر وہ دریا میں کود جاتی۔ دوسرا ذریعہ ریلوے لائن تھی۔ یہ قصبہ برانچ لائن پر تھا، ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ رات کو ایک ریل گاڑی یہاں سے گزرتی بھی تھی۔ اگر شانتی نے ریل گاڑی کے آگے پٹڑی پر لیٹ کر خودکشی کی ہوتی تو علل صبح ہی تھانے اطلاع پہنچ جاتی۔ اب تو 11 بج چکے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ شانتی نے پٹڑی پر خودکشی نہیں کی اور وہ یقیناً دریا میں کود گئی ہے۔ صبح ہونے تک اس کی لاش بہت دور پہنچ چکی ہوگی، اور اگر کسی نے لاش نکال بھی لی تو کسی اور تھانے میں اطلاع دی جائے گی۔ جاگیردار کی حویلی تھی تو پرانے ٹائپ کی، لیکن اس پرانے قصبے میں محل لگتی تھی۔ میں نے اسے باہر سے دیکھا تو یقین آ گیا کہ باہر سے کوئی حویلی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ میں اس لیے سوچ رہا تھا کہ ذہن میں رکھا جاتا کہ 1 یا 2-3 آدمی اندر گئے اور سوئی ہوئی لڑکی کو اٹھا لائے، تو یہ ممکن تھا ہی نہیں۔ جاگیردار مجھے اندر لے جا کر اس کمرے میں لے گیا جس میں شانتی سویا کرتی تھی، بلکہ دن بھر اسی کمرے میں رہتی تھی۔ صحیح معنوں میں امیرانہ بلکہ شاہانہ کمرہ تھا۔ میں مڈل کلاس کا فرد تھا۔ مجھے یہ کمرہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بڑے قیمتی فرنیچر اور دیگر اشیاء سے سجا سجایا لگتا تھا۔ ایک پلنگ تھا جس پر بستر بچھا تھا اور پلنگ پوش بڑا ہی دلکش تھا۔ اس پر 2 تکیے اوپر تلے رکھے تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر یا غالباً ایسے ہی اوپر والے تکیے پر ہاتھ پھیرا۔ مخمل اور ریشم جیسا ملائم لگا۔ میں نے اوپر والا تکیہ اٹھا کر پلنگ پر پھینکا، پھر دوسرا تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک کاغذ پڑا نظر آیا جس پر ہندی کی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ میں ہندی لکھ پڑھ سکتا تھا۔ میں نے یہ تحریر پڑھی اور خاموشی سے کاغذ شانتی کے باپ کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے بھی تحریر پڑھی اور میں اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتا رہا۔ آج اتنی مدت گزر جانے کے باوجود بھی مجھے اس تحریر کے صحیح الفاظ تو یاد نہیں رہے، لیکن یہ اچھی طرح یاد ہے کہ شانتی نے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کس طرح کیا تھا۔ اس نے اپنے باپ اور بھائی جگن ناتھ سے مخاطب ہو کر لکھا تھا کہ لڑکیاں بھی بھگوان پیدا کرتا ہے اور لڑکوں کو بھی بھگوان ہی دنیا میں بھیجتا ہے، لیکن انسان لڑکے سے محبت اور لڑکی سے نفرت کرتا ہے۔ ہمارے گھر میں صرف ایک لڑکا پیدا ہوا اور باقی سب لڑکیاں۔ اس لڑکے یعنی جگن ناتھ نے گھٹیا اور غریب لڑکیوں کو پیسے دے کر خراب کیا اور بدکاری کرتا رہا۔ میں نے سچی محبت کی اور مجھے مجرم ٹھہرایا گیا، اور پھر مجھے اچھوت بنا کر الگ کمرے میں قید کر دیا گیا۔ میں نے کوئی بدی نہیں کی، کنواری رہی اور کنواری ہی دنیا سے جا رہی ہوں۔ جس لڑکی کو اپنے ماں باپ سے محبت کے بجائے حقارت ملے، اس لڑکی کو واپس بھگوان کے پاس چلے جانا چاہیے۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا۔ میری لاش مل جائے تو جہاں لاش ملے وہیں جلا دینا۔ اس کے نیچے لکھا تھا شانتی۔ میں نے پہلی بار اس جاگیردار باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور اس کے ہاتھ سے یہ کاغذ لے لیا اور اس سے پوچھا کہ یہ تحریر شانتی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے یا اس میں کوئی شک ہے۔ اس نے اس طرح اوپر نیچے سر ہلایا جیسے تسلیم کیا ہو کہ یہ تحریر شانتی کی ہی ہے۔ میں نے وہی جاگیردار کا بیان لکھ کر اس کے دستخط لے لیے، اور اس طرح کسی چیز کی برآمدگی پر جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے وہ مکمل کی اور باہر نکل آیا۔ میرا کام ختم ہو گیا تھا۔ جاگیردار نے لکھ دیا تھا کہ اس کی بیٹی خود گئی ہے اور خودکشی کے ارادے سے گئی ہے، لیکن میں نے اسے یہ نہ کہا کہ اب میری چھٹی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی مغموم ہو گیا تھا۔ مجھے اس پر ذرا سا بھی رحم نہیں آنا چاہیے تھا کہ اس کی بیٹی اسے یہ صدمہ دے گئی تھی، کیونکہ اس صدمے کا ذمہ دار بلکہ مجرم یہ خود تھا۔ پھر بھی اس کے پاس رکا رہا اور کہا کہ اگر اسے میری کسی خدمت اور میرے تعاون کی ضرورت ہو تو مجھے بتائے۔ آپ کیا مدد کریں گے؟ اس نے دبی دبی آواز میں کہا۔ ذرا رک رک کر کہا، لاش مل جاتی تو اچھا تھا، میں لاش کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ رائے صاحب، میں نے کہا، آپ کی بیٹی ریلوے لائن پر گاڑی تلے آ جاتی تو اب تک لاش آپ کے گھر پہنچ چکی ہوتی۔ اس نے دریا میں کود کر جان دی ہوگی۔ میں یہ کر سکتا ہوں، اور تھانے جاتے ہی یہ کروں گا بھی، کہ ارد گرد کے تھانوں میں اطلاع بھجوا دیتا ہوں کہ اس حلیے کی لڑکی کی لاش ملے تو میرے تھانے میں فوراً اطلاع بھجوا دیں۔
میں نے تھانے پہنچتے ہی جس طرح کسی گمشدہ شخص، مرد یا عورت کا اشتہار شور و غوغا دیا جاتا ہے، ایسی ہی تحریر لکھی اور ڈی ایس پی کو اس وقوع کی اطلاع دے کر اجازت طلب کی کہ میں چند ایک تھانوں کو یہ اطلاع بھجوا دوں۔ ڈی ایس پی نے اجازت دے دی۔ دوسرے تھانوں کو اطلاعیں بھجوانے کا انتظام ڈی ایس پی کے آفس میں ہوا کرتا تھا، اور اس دور میں سرخ فیتے کا رواج ہی نہیں تھا۔ کارروائی جو کرنی ہوتی تھی وہ فوری طور پر کی جاتی تھی۔ انگریز افسر خود دیکھا کرتے تھے کہ مطلوبہ کارروائی ہو گئی ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے خود اپنی کسی کہانی میں بتایا تھا یا غالباً کسی اور انسپکٹر صاحب نے اپنی تفتیشی کہانی میں بتایا ہو کہ پولیس والے آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہوتے، جن اور بھوت بھی نہیں ہوتے، نہ ان کے ہاتھوں میں کوئی ایسا جادو یا طلسم ہوتا ہے کہ انہیں ملزم نظر آ جاتے ہوں اور وہ انہیں پکڑ لیتے ہوں۔ یہ کمال پولیس کے مخبروں کا ہوتا ہے۔ لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ ان کے درمیان پولیس کے کتنے مخبر موجود رہتے ہیں، اور میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک بیٹا بھی اپنے باپ کے خلاف مخبری کر دیتا ہے۔ ہر اس تھانے دار کو ایک کامیاب تھانے دار کہا جاتا ہے جس کا مخبری کا نظام پورے علاقے میں اور گھر گھر تک پھیلا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ پولیس چوکنی اور چوکس رہتی تھی۔ ٹال مٹول کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ ایسے تو ہوتا ہی نہیں تھا کہ کوئی قتل ہو جاتا تو دو تھانوں کے تھانے دار اس مسئلے میں الجھ جاتے کہ یہ لاش میرے تھانے کے علاقے میں نہیں پڑی ہوئی بلکہ ملحقہ تھانے کے علاقے میں ہے۔ آپ نے پاکستان میں ایسی کئی خبریں سنی ہوں گی کہ مقتول کی لاش شہر میں ایک سڑک پر پڑی ہے اور اسے اس لیے نہیں اٹھایا جا رہا کہ دو تھانے داروں میں یہ تنازع چل پڑا ہے کہ لاش کس کے علاقے میں پائی گئی ہے۔ 7-8 دن گزر گئے، کہیں سے بھی لاش کی برآمدگی کی اطلاع نہ ملی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب اس طرح کسی کی گمشدگی کی اطلاع دوسرے تھانوں کو دی جاتی ہے تو گم ہو جانے والے کا مکمل حلیہ، عمر، قد، پہنے ہوئے کپڑے اور نام وغیرہ بھی ساتھ لکھا جاتا ہے۔ پولیس والوں کو لکھا ہوا حلیہ صرف پولیس والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حلیہ ایسا لکھا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے سامنے ایک واضح تصویر آ جاتی ہے۔ میں نے لاش برآمد کروانی تھی، اس کا مکمل حلیہ، پہنے ہوئے کپڑے، چہرے کا رنگ اور عمر وغیرہ لکھی تھی اور ساتھ نام شانتی بھی لکھ دیا تھا۔ 8ویں-9ویں دن ساتھ والے تھانے سے ایک ہیڈ کانسٹیبل یہ اطلاع لے کر آیا کہ لاش تو نہیں ملی لیکن ایک گاؤں میں شانتی نام کی ایک لڑکی کا سراغ ملا ہے جس کا حلیہ بالکل ویسا ہے جو میں نے لکھا تھا۔ میں نے اسے فرض شناسی کی بڑی اچھی مثال سمجھ کر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اپنے سب انسپکٹر کا میری طرف سے شکریہ ادا کرے۔ یہ بات ماننے والی تھی ہی نہیں کہ شانتی زندہ مل گئی ہے، لیکن ہیڈ کانسٹیبل نے جو مزید بات سنائی اس سے میں شک میں پڑ گیا اور ارادہ کر لیا کہ اس لڑکی کو جا کر دیکھ لیا جائے۔ بات یہ تھی کہ ایک جوان سال آدمی 8-9 دن پہلے اس لڑکی کو اس گاؤں میں لے گیا تھا اور 4-5 دنوں بعد اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی کو چھپا کر نہیں رکھا گیا بلکہ گاؤں کی عورتیں اس کے گھر اسے دیکھنے جاتی رہی تھی، اور ایک مخبر نے تھانے اطلاع دی تھی کہ یہ کوئی مشکوک معاملہ ہے۔ معاملہ مشکوک اس طرح تھا کہ یہ جوان سال آدمی ایک پیشہ ور ڈاکو کے گینگ کا آدمی تھا۔ اس ڈاکو کا نام پولیس کے ریکارڈ میں کمال الدین عرف کمالہ لکھا ہوا تھا۔ کمالہ اپنے علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت تھا۔ اس زمانے میں ڈاکو آج کی طرح نہیں ہوتے تھے بلکہ انہوں نے معاشرے میں اپنی باعزت حیثیت بنا رکھی ہوتی تھی۔ کمالے کے متعلق مشہور تھا کہ غریبوں کی بہت مدد کرتا تھا۔ ڈکیتی کی وارداتیں اپنے گاؤں یا ارد گرد کے دیہات میں نہیں کرتا تھا بلکہ دور جا کر واردات کرتا اور اتنا ہوشیار تھا کہ پکڑا نہیں جاتا تھا۔ یہ تو میں نے بڑی ہی مختصر بات کی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بڑی تفصیل سے بات سنائی تھی اور میں نے اس سے بہت کچھ پوچھا تھا۔ چونکہ وہ پرانا ہیڈ کانسٹیبل تھا اس لیے وہ جانتا تھا کہ یہ اطلاع ایک تھانے دار کو کس طرح دینی ہے اور کس طرح اسے مشکوک بنانا ہے۔ دراصل اس ہیڈ کانسٹیبل نے میرا کام آسان کر دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں اچانک اس گاؤں میں جا پہنچوں اور اس لڑکی کو دیکھوں۔ کوئی عام آدمی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لڑکی رائے سندر داس کی بیٹی شانتی ہوگی۔ یقین مجھے بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن پولیس والے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایسے ایسے واقعات اور اتفاقات ہو جاتے ہیں جنہیں معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ مجھے ہیڈ کانسٹیبل نے قائل کر لیا تھا کہ میں اس لڑکی کو دیکھوں اور اس کی شناخت گاؤں میں کروانے کا بندوبست ساتھ لاؤں۔ یہاں پھر کہوں گا کہ یہ اس دور کی پولیس کی کارکردگی تھی۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس طرح ثابت ہو گیا تھا کہ گمشدہ لڑکی خود گئی اور خودکشی کے ارادے سے گئی ہے۔
انگریزوں نے ہمیں ٹریننگ ہی ایسی دی تھی کہ ہر پولیس آفیسر اپنے فرض کو پورا کرنا اپنا دین اور دھرم سمجھتا تھا، پھر ذاتی کردار بھی کوئی اثر رکھتا ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ چلا جائے اور میں کل اس کے تھانے پہنچ جاؤں گا۔ میں نے اسی وقت جاگیردار کو بلوایا اور اسے بتایا کہ کل سورج نکلنے سے خاصا پہلے میرے پاس پہنچ جائے اور 2 ٹانگوں کا بندوبست بھی کرتا لائے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ محض شک والی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ لڑکی اسی کی بیٹی ہو۔ اسے شناخت کے لیے ساتھ لے جانا تھا۔ وہ گاؤں وہاں سے 4 میل سے کچھ زیادہ ہی دور تھا اور وہاں تک بڑی اچھی پگ ڈنڈی جاتی تھی جس پر تانگے چلتے تھے۔ یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ وہ میرے ملحقہ تھانے کا علاقہ تھا۔ اگلی صبح جاگیردار سندر داس 2 بڑی اچھی قسم کے تانگے لے کر تھانے پہنچ گیا۔ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 5 کانسٹیبلوں کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ اس کے آتے ہی ہم سب تانگوں میں سوار ہوئے اور چل پڑے۔ میں نے دونوں تانگا بانوں سے کہا کہ بہت جلدی ہمیں پہنچانا ہے۔ دونوں کے گھوڑے بڑے اچھے تھے، انہوں نے بڑی اچھی رفتار پر ہمیں اس علاقے کے تھانے میں پہنچا دیا۔ وہاں ایک ہندو ایس ایچ او تھا، اس نے اپنی طور پر انکوائری کر لی تھی اور کہا کہ یہ لڑکی اسے مشکوک نظر آئی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی دیہاتی نہیں، شہری لگتی ہے۔ اس ہیڈ کانسٹیبل نے جسے میرے پاس بھیجا گیا تھا اس گاؤں جا کر اس لڑکی کو دیکھا تھا، چونکہ وہ آدمی جو لڑکی کو لایا اور اس کے ساتھ شادی کی تھی ایک ڈاکو کے گینگ کا آدمی تھا، اس لیے اس نے پولیس کے ساتھ سلام دعا رکھی ہوئی تھی۔ اس ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ بھی اس نے رسمی سے مراسم پیدا کر رکھے تھے۔ ہندو ایس ایچ او نے اسی ہیڈ کانسٹیبل کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ وہ گاؤں تھانے والے گاؤں سے کوئی 2-2.5 میل دور تھا جہاں تک تانگے جا سکتے تھے۔ ہم تانگوں میں سوار ہوئے اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ہم اس گاؤں میں جا پہنچے۔ یہ کوئی بہت بڑا گاؤں تو تھا نہیں، چند ایک ہی گھر تھے، لیکن کوئی اتنے تھوڑے بھی نہیں تھے کہ اسے چھوٹا سا گاؤں کہا جاتا۔ گاؤں کا نمبردار دوڑتا ہوا باہر آیا، چوکیدار بھی آ گیا، اور پھر تو ہر گھر کے تمام افراد تماشا دیکھنے نکل آئے کہ پولیس آئی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل مجھے سیدھا اس گھر میں لے گیا جہاں وہ آدمی اپنی مشکوک دلہن کے ساتھ رہتا تھا۔ شانتی کا باپ ساتھ تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، ہم دستک دیے بغیر اندر چلے گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے صحن میں جا کر آواز دی، شرفو بھائی باہر آؤ، تمہارے مہمان آئے ہیں۔ ایک جوان سال آدمی کمرے سے نکلا اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی، جیسے وہ بوکھلا گیا ہو یا خوف زدہ ہو گیا ہو۔ اس کی عمر 24-25 سال لگتی تھی۔ رنگ تو اس کا سانولا تھا، لیکن چہرے کے خد و خال اور قد کاٹ سے خوبرو تھا۔ اس کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی دروازے میں آئی اور وہیں رک گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر حیرت اور خوف کا تاثر دیکھا۔ یہ ہے میری بیٹی شانتی، رائے سندر داس نے بے اختیار کہا۔ ہے بھگوان، یہ تو زندہ مل گئی ہے۔ کیا آپ اسے معجزہ نہیں کہیں گے؟ لیکن میں معجزہ نہیں کہوں گا۔ میں نے اپنی سروس میں اس قسم کے متعدد معجزات دیکھے ہیں۔ تفتیشوں کے دوران ایسے ہی حیران کن واقعات سامنے آتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے شرفو اور شانتی کو آگے آنے کو کہا۔ میں نے اپنی اس کارروائی کو قانون کے مطابق کرنے کے لیے نمبردار اور ایک معزز آدمی کو ساتھ لے لیا تھا۔ شرفو سے کہا کہ وہ صحن میں 4 پائیاں رکھ دے۔ پولیس گارڈ کو باہر بھیج دیا۔ 4 پائیاں آئیں تو ہم سب بیٹھ گئے اور شرفو اور شانتی کو بھی بٹھا لیا۔ شانتی کے باپ کی رونق کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگانا تو دور کی بات، اس کے سر پر ہاتھ بھی نہ پھیرا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، چہرے پر کوئی اچھا تاثر نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں غالباً یہ شک ہوگا کہ شانتی اس آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی ہے۔ مجھے بھی یہی شک تھا، لیکن ان کے بیان اپنے تھانے میں آ کر لینے تھے۔ شانتی، میں نے کہا، تمہیں زندہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہاں زبردستی لایا گیا ہے یا خود آئی ہو؟ میں خود آئی ہوں، شانتی نے ذرا دبی دبی آواز میں جواب دیا۔ مجھے کوئی زبردستی نہیں لایا، نہ مجھ پر جبر کیا گیا ہے، اور میں اب شانتی نہیں آصفہ ہوں۔ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اس یعنی شرفو کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر راؤ شجاع الدین ابو بکر مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے جاگیردار کی بیٹی کمالے کا بالکا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں اس سے یہی الفاظ کہلوانا چاہتا تھا جو اس نے میری توقع کے بالکل خلاف کہہ دیے۔
میں اسے اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ شرفو کا پورا نام شرف الدین تھا، یعنی وہ مسلمان تھا۔ میں حیران تھا کہ شانتی اتنے دور گاؤں میں ایک دیہاتی اور وہ بھی مسلمان کے ساتھ کس طرح آ گئی۔ شرفو، میں نے کہا، تمہیں شانتی یعنی آصفہ کے ساتھ میرے تھانے چلنا ہوگا۔ میں تمہیں ہتھکڑی نہیں لگواؤں گا، لیکن اپنے آپ کو میری حراست میں سمجھو۔ تم دونوں کے بیان وہاں جا کر لوں گا۔ میں یہ بتا دیتی ہوں، شانتی نے کہا، میں شرفو کے ساتھ رہوں گی، اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ میں نے دیکھا کہ شانتی جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ جرأت مند اور پر اعتماد تھی۔ میرے پوچھنے پر شرفو نے بتایا کہ وہ شانتی کو کسی مجسٹریٹ کے پاس نہیں لے گیا تھا۔ اگر یہ دونوں کسی مجسٹریٹ کی کورٹ میں جا کر بیان دیتے کہ شانتی بالغ ہے اور یہ اپنی مرضی سے آئی ہے اور بغیر جبر کے اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور شرفو کے ساتھ شادی کر لی ہے، تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ اگر انہوں نے یہ قانونی تقاضا پورا کر لیا ہوتا تو میں انہیں حراست میں لے ہی نہیں سکتا تھا۔ اس قانونی کارروائی کے بغیر صورت کچھ اور بن گئی تھی، بلکہ شانتی کے جاگیردار باپ نے صورت کچھ اور بنا دی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اس کی بیٹی پر جبر کیا گیا ہے اور وہ شرفو کے خلاف پرچہ کروائے گا۔ یہ تو میں نے اسی وقت محسوس کر لیا تھا کہ کوئی ہندو یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ایک ہندو لڑکی مسلمان ہو جائے۔ میں نے شانتی کی برآمدگی کی کاغذی کارروائی کی اور جو تحریر لکھی اس پر شانتی کے دستخط لیے۔ شرفو نے بھی دستخط کیے اور پھر نمبردار کا انگوٹھا لگوایا کیونکہ وہ دستخط نہیں کر سکتا تھا، اور پھر معزز آدمی کے دستخط لیے۔ پھر میں ان دونوں کو تانگے میں بٹھا کر وہاں سے رخصت ہوا۔ میرے لیے اگلی کارروائی بڑی آسان تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان دونوں کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر کے بیان دلوا دوں گا اور کیس وہیں ختم ہو جائے گا، مگر شانتی کے باپ نے میرے لیے مشکل پیدا کر دی۔ وہ کہتا تھا کہ شرفو کے خلاف میں اغوا کا پرچہ کروں۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، کئی ایک دلائل دیے، لیکن وہ تو شرفو کو پھانسی کے تختے پر چڑھانے کی باتیں کرتا تھا۔ اپنی بیٹی کو بھی وہ معاف نہیں کر رہا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو میں جبر سے نہیں، عقلی دلائل دے کر اور قانونی پوزیشن سمجھا کر اسے قائل کر لیتا، لیکن یہ شخص اثر و رسوخ والا بہت بڑا جاگیردار تھا، اور اس کی دوسری خطرناک حیثیت یہ تھی کہ ہندو تھا اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ شہر کے سرکردہ ہندوؤں کو ساتھ ملا کر میرے لیے کوئی اور مصیبت کھڑی کر سکتا تھا۔ تھانے پہنچتے ہی شانتی کے باپ نے کہا کہ وہ شانتی کو اپنے گھر لے جائے گا اور میں شرفو کو حوالات میں بند کر دوں۔ اب میں نے اپنی اتھارٹی استعمال کرنی شروع کر دی۔ میں نے اسے کہا کہ قانون کی نگاہ میں دونوں ملزم ہیں۔ اگر شانتی بے گناہ اور مظلوم ہے تو بھی مجھے اس کے بیان لینے ہیں، اور میں اسے کسی کے زیر اثر نہیں چھوڑ سکتا تاکہ میں صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس سے آزادانہ بیان لے سکوں۔ یہ جاگیردار اتنا ڈھیٹ آدمی تھا کہ کہنے لگا، شانتی کا بیان اس کی موجودگی میں لیا جائے۔ رائے سندر داس جی، میں نے کہا، اس وقت تک آپ کے اشاروں پر چلتا رہا ہوں اور آپ مجھے قانون کے دائرے سے باہر لے گئے ہیں۔ میں ڈی ایس پی صاحب کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ آپ مجھے تفتیش نہیں کرنے دے رہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ پھر ڈی ایس پی صاحب جو حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اطلاع اس طرح دوں گا کہ آپ تفتیش میں زبردستی اپنے مفاد کے مطابق دخل اندازی کر رہے ہیں۔ میں نے اسے اور بھی بہت کچھ کہا اور ایسا ڈرایا کہ اسے اپنے آگے جھکا لیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ وہ تھانے کی حدود سے باہر چلا جائے اور انتظار کرنا چاہتا ہے تو وہیں کرے۔ ساتھ ہی اسے یقین دلا دیا کہ میں شرفو کے خلاف اغوا کے الزام میں ایف آئی آر تحریر کر رہا ہوں اور اسے گرفتار سمجھا جائے۔ یہ تفصیل میں اس خیال سے پیش کر رہا ہوں کہ سننے والوں کو اندازہ ہو سکے کہ ہندو کی ذہنیت کیا ہے اور ہندو کے دل میں مسلمانوں کی عداوت کس حد تک اتری ہوئی ہے۔ میں نے اس ہندو جاگیردار کو یہ بھی بتایا تھا کہ بنے گا کچھ بھی نہیں اور اس کی بہت بدنامی ہوگی، اور ہو سکتا ہے یہ خبر اخباروں تک بھی جا پہنچے۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک اخبار کا نامہ نگار اس قصبے میں موجود تھا، لیکن یہ ہندو جاگیردار اپنی عزت اور آبرو قربان کر کے بھی ایک مسلمان کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں شانتی کو مسلمان ہونے کے باوجود اس کہانی میں شانتی ہی لکھ رہا ہوں۔ وہ دراصل اس مقام پر وہ آصفہ بن چکی تھی، لیکن کہانی میں پہلے شانتی نام آتا رہا ہے، اس لیے میں شانتی ہی آپ کو سناتا جا رہا ہوں تاکہ سننے والوں کو کوئی الجھاؤ نہ ہو۔ میں نے شرفو اور شانتی کے بیان بڑی تسلی سے لیے اور دونوں پر بہت جرا کی تاکہ
میرے سامنے وقوع کی مکمل اور واضح تصویر آ جائے۔ اگر میں نے ان دونوں کے بیانات الگ الگ سنائے تو یہ کہانی بہت طویل ہو جائے گی۔ میں اپنے انداز سے یہ وقوع سنا دیتا ہوں۔ شانتی نرداس کو اس طرح چاہتی تھی جسے ٹوٹ کر چاہنا کہتے ہیں، لیکن وہ اس پر دل و جان سے فدا تھی۔ اس نے اپنے مستقبل کے خواب نرداس کی محبت پر تعمیر کر رکھے تھے، اور اسے مکمل یقین تھا کہ نرداس اسے اپنے ساتھ کہیں لے جائے گا اور وہ اپنی نئی زندگی بنا لیں گے۔ شانتی نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ گھر سے کچھ زیور اور خاصی رقم چوری کر کے لے جا رہی تھی، لیکن حالات نے ایسی کروٹ بدلی کہ اس کے خواب ٹوٹ پھوٹ گئے۔ نرداس قتل ہونے سے بچ گیا۔ اب تو شانتی انتقاماً بھی گھر سے بھاگ جانے پر تل گئی، لیکن اسے گھر میں قید کر دیا گیا۔ وہ اپنے باپ اور بھائی کے خلاف اتنی زیادہ بھڑک اٹھی کہ اس کا بس چلتا تو ان دونوں کو قتل کروا دیتی یا خود زہر دے دیتی۔ یہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ گھر میں شانتی کو اچھوت کا درجہ دے دیا گیا تھا اور اسے مارا پیٹا بھی گیا تھا۔ اس نے نرداس کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کے لیے اس غریب عورت رامو کو ہاتھ میں لے لیا اور اسے نقد رقم انعام دیتی رہی۔ رامو پیغام لے جاتی اور جواب لاتی رہی، اور جس طرح پہلے میں نے آپ کو سنایا ہے کہ نرداس نے اسے ٹکا سا جواب دے دیا اور شانتی کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اب تو وہ یہی کر سکتی تھی کہ اپنے وجود کو اس دنیا سے اٹھا دے۔ چنانچہ اس نے آخری رکا لکھا اور آدھی رات سے کچھ پہلے گھر سے نکل گئی۔ اس نے دریا میں کود جانے کی سوچی ہی نہیں۔ اس کے ذہن میں ریلوے لائن تھی اور اسے معلوم تھا کہ اس وقت ایک ریل گاڑی آتی ہے۔ قصبہ گہری نیند اور گہرے سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ شانتی چھپتی چھپاتی قصبے کے ایک طرف سے باہر نکلی اور ریلوے لائن پر جا رکی۔ وہاں سے ریلوے اسٹیشن دور تھا۔ وہ جہاں پہنچی تھی وہ ویران علاقہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد انجن کی روشنی نظر آنے لگی۔ شانتی کی زندگی اتنی ہی رہ گئی تھی جتنی دیر میں ریل گاڑی اس تک پہنچتی۔ گاڑی تیزی سے چلی آ رہی تھی اور شانتی ابھی پیچھے کھڑی تھی۔ گاڑی قریب آئی تو شانتی پٹڑی کے قریب ہو گئی۔ رات چاندنی تھی۔ گاڑی اور قریب آ گئی تو شانتی بالکل پٹڑی کے ساتھ ہو گئی۔ اس میں اور گاڑی کے انجن میں چند قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ پیچھے سے کسی نے شانتی کو اپنے بازوؤں میں دبوچ کر پیچھے گھسیٹ لیا۔ ریل گاڑی اپنی رفتار سے آگے نکل گئی۔ شرفو نے اپنے بیان میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ وہ کسی گاؤں سے واپس اپنے گاؤں کو چلا جا رہا تھا۔ وہ پٹڑی سے ابھی کچھ دور ہی تھا کہ چاندنی میں اسے ایک عورت نظر آئی جو پٹڑی سے ہٹ کر پتھروں والی جگہ سے نیچے کھڑی تھی۔ اس کی شرفو کی طرف پیٹھ تھی۔ ریل گاڑی قریب آئی تو اس عورت کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ آگے کو ہو گئی۔ گاڑی اور قریب آئی تو یہ عورت اور آگے ہو گئی۔ شرفو اور تیز چل پڑا۔ اس میں ذرا سا بھی شک نہیں تھا کہ یہ عورت خودکشی کرنا چاہتی ہے، ورنہ اسے پیچھے آ جانا چاہیے تھا۔ شرفو نے چند قدم دوڑنے کی رفتار سے اٹھائے اور لڑکی کو اس وقت پکڑ لیا جب انجن اس تک پہنچ چکا تھا۔ پھر گاڑی نکل گئی تو شرفو نے شانتی کو چھوڑ دیا۔ شانتی نے گھوم کر شرفو کی طرف دیکھا تو اس پر برس پڑی، ساتھ ہی وہ رونے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شرفو نے اسے مرنے سے بچا کر اس پر بہت ظلم کیا ہے۔ شرفو دیکھ رہا تھا کہ یہ شہری لڑکی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور نوجوان بھی ہے۔ شرفو نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ کوئی شریف آدمی نہیں، لیکن وہ کوئی پیدائشی غنڈہ اور بدماش یا جرائم پیشہ نہیں تھا۔ اس کے دل میں انسانی ہمدردی کے جذبات ابھر آئے تھے اور یہی شریفانہ جذبات اس کے ذہن پر غالب آ گئے۔ اس نے مسرت سی محسوس کی کہ ایک لڑکی کو اس نے موت کے منہ سے نکال لیا ہے۔ شرفو تھا تو جرائم پیشہ لائن کا آدمی، لیکن خاصا ذہین معلوم ہوتا تھا۔ اس حقیقت کو صرف پولیس والے ہی جانتے ہیں کہ جرائم پیشہ لوگ اوسط درجہ انسان کی نسبت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اسے فوراً احساس ہو گیا کہ یہ لڑکی اس پر شک کرے گی کہ اس نے اسے بری نیت سے بچایا ہے، یا اس کے حسن اور جوانی کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو جائے گی۔ ایک بات سن لے لڑکی، شرفو نے کہا، میں نے تمہیں کسی بری نیت سے نہیں بچایا، نہ ہی تمہیں دیکھ کر میری نیت خراب ہوئی ہے۔ تم یقیناً اس شہر کی لڑکی ہو۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ خدا کے واسطے مجھ پر کوئی شک نہ کرنا۔ تم مسلمان معلوم ہوتے ہو، شانتی نے کہا۔ تم نے خدا کا نام لیا ہے، اور تم؟ میں ہندو ہوں، شانتی نے کہا۔ مجھے گھر پہنچانے کے بجائے مجھ پر یہ نیکی کرو کہ میرا گلا گھونٹ دو، میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ کچھ اور باتیں کہہ سن کر شرفو نے اس پر اپنا اعتماد جما لیا اور اسے آمادہ کر لیا کہ وہ بتائے کہ وہ خودکشی کیوں کر رہی تھی۔ شانتی نے اسے ساری بات کھل کر بتا دی اور کہا
کہ جو اس کی محبت کے دعوے کرتا اور قربانی دینے کی باتیں کرتا تھا وہ تو بے وفا نکلا، اور ماں باپ کی طرف سے ایسی پھٹکار ملی جیسے وہ اسے زندہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ شرفو نے اسے کہا کہ یہاں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے، آؤ ذرا آگے چل کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر میں تمہیں اپنی بات سناؤں گا۔ شانتی قسم پرسی کی حالت میں تھی اور اس کے جذبات میں طوفان آ گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ پٹڑی کراس کر کے آگے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھی۔ شانتی نے شرفو کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کا باپ اس علاقے کا بہت بڑا جاگیردار ہے اور اس کا اثر و رسوخ انگریز افسروں تک چلتا ہے۔ شرفو نے کہا کہ وہ اس کے باپ کو جانتا ہے، وہ بڑا مشہور جاگیردار ہے۔ شرفو نے شانتی سے کہا کہ دنیا یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی اور زندگی کا انجام خودکشی نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے شانتی کو اپنی کہانی سنائی۔ شرفو نے یہی کہانی مجھے بیان دیتے ہوئے سنائی تھی اور کہا تھا کہ میں انکوائری کر لوں اور اس کا ایک ایک لفظ سچا ثابت ہوگا۔ میں آپ کو اپنے الفاظ میں شرفو کی یہ کہانی سناتا ہوں جو کہ مختصر ہے۔ شرفو نے شانتی کو یہ کہانی سنانے سے پہلے کہا کہ جس طرح شانتی اپنے جاگیردار باپ کی ستائی ہوئی ہے، اسی طرح شرفو بھی ایک ہندو جاگیردار کے ہاتھوں دھتکارا ہوا آدمی ہے۔ شرفو متوسط طبقے سے ذرا کم درجے کے خاندان کا فرد تھا۔ باپ چھوٹی سی دکانداری کرتا تھا، اس کی دکان اس کے اپنے گاؤں میں تھی۔ شرفو بچپن سے ہی دماغی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے بھی چست اور چالاک لڑکا تھا۔ اس نے چند جماعتیں پڑھ لی تھی اور مسجد میں قرآن بھی پڑھا تھا۔ اس کی عمر باپ کا ہاتھ بٹاتے اور کھیلتے کودتے گزر رہی تھی اور اس کی عمر 19-20 سال ہو گئی۔ شرفو کے باپ کی دوستی ایک سرکردہ ہندو کے ساتھ تھی۔ ایک کم درجے شخص کی دوستی ایک سرکردہ فرد کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ فرق بھی تھا کہ شرفو کا باپ مسلمان تھا اور اس کا دوست ہندو تھا۔ لیکن شرفو کے باپ نے اس سرکردہ ہندو کے 2-3 ایسے کام کیے تھے کہ اس نے شرفو کے باپ کو اپنا دوست کہنا شروع کر دیا۔ اس ہندو نے دیکھا کہ شرفو اپنے باپ کی دکان میں ہاتھ بٹاتا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ شرفو کا الگ ذریعہ معاش بنایا جا سکتا ہے۔ اس نے ذریعہ معاش یہ بنایا کہ شرفو کو رائے سندر داس جیسے ہی ایک جاگیردار کے ہاں ملازم رکھوا دیا۔ یہ ملازمت کچھ اس طرح تھی کہ وہ جاگیردار کے گھر کچھ کام کاج کرتا تھا اور کھیتوں میں کام کرنے والے مزارعین پر بھی نگرانی کرتا اور ان کا کچھ حساب کتاب رکھتا تھا۔ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ شرفو بڑا ذہین اور چست و چالاک نوجوان تھا، اس لیے جاگیردار نے اسے اپنے ملازمین اور مزارعین میں ذرا اونچا مقام دے دیا تھا۔ اس جاگیردار کی ایک بڑی بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی، بہت ہی شوخ اور ناچنے کودنے والی لڑکی تھی۔ وہ شرفو پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گئی۔ شرفو سے وہ ذاتی کام لینے لگی۔ وہ تو مہاراجوں کا خاندان تھا جس میں ہندوؤں والی ذہنی گھٹن نہیں تھی اور کوئی اخلاقی پابندیاں بھی نہیں تھیں۔ اس لڑکی نے آہستہ آہستہ شرفو کو اپنا دوست بنا لیا۔ شرفو نے بتایا کہ اس لڑکی میں شرم و حجاب والی کوئی بات نہیں تھی۔ لڑکی کی شادی ہو گئی۔ وہ ایک بڑا گاؤں تھا۔ شادی اسی گاؤں ہوئی اور ایسے آدمی کے ساتھ ہوئی جو بہت ہی بدصورت اور بھدے جسم کا آدمی تھا۔ اس کا قد تو کوئی تھا ہی نہیں، بمشکل 5 فٹ اور 1-2 انچ ہوگا۔ پیٹ بہت بڑا ہوا اور پلپلے جسم کا جوان آدمی تھا۔ اس کے مقابلے میں لڑکی بہت ہی خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن اچھی شکل و صورت والی اور گوری چٹی تھی۔ شادی کے بعد جب وہ اپنے سسرال سے آئی تو بہت ہی نالاں اور شاکی تھی۔ یہ خامند اسے نہ صرف یہ کہ اچھا نہیں لگا، بلکہ اس کے دل میں خامند کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ شرفو کو اس نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اس خاوند کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزار سکتی، اور اگر گزارنی ہی پڑی تو وہ دوستی کسی اور کے ساتھ لگا لے گی۔ اس لڑکی کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ جسم اور رنگ و روپ سے بھینسا لگتا ہے، لیکن بھینسا تو طاقت کی علامت ہوتا ہے۔ اس شخص میں طاقت تو ہے ہی نہیں، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جسم میں پانی بھرا ہوا ہو۔ اس لڑکی نے یہ جو کہا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ دوستی لگا لے گی، اس سے اس کی مراد پیار محبت والی دوستی نہیں تھی، بلکہ جسمانی تسکین تھی۔ اس نے شرفو کو ہی دوست بنا لیا۔ وہ سسرال میں 2-4 دن ہی گزارتی اور 1-2 دنوں کے لیے اپنے ماں باپ کے ہاں آ جاتی۔ اس کے سسرال اسی گاؤں میں تھے اور ان کا گھر کوئی زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ اپنے ماں باپ کے ہاں آ کر وہ شرفو کو بلا لیتی اور اس کے ساتھ نہایت بیہودہ باتیں اور حرکتیں کرتی تھی۔ شرفو ڈرتا بھی تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ اس کے باپ کا وہ نمک کھاتا ہے اور وہ نمک حرامی نہیں کرے گا۔ لیکن شرفو کو اس لڑکی نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ وہ اسے صرف نوکری سے ہی نہیں نکلوائے گی، بلکہ اس پر یہ الزام لگائے گی
کہ شرفو نے اس کی عزت پر حملہ کیا ہے۔ شرفو مجبوری کے تحت اس کے ہاتھوں میں کھیلنے لگا اور لڑکی نے اسے چلا لیا۔ شرفو کو وہ پیسے دیتی رہتی تھی۔ اس کا اصل خاوند تو وہ تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن عملاً اور در پردہ اس نے شرفو کو اپنا خاوند بنا لیا تھا۔ یہ تو بڑا ہی پرانا ڈرامہ ہے جو زمانہ قدیم سے ان خاندانوں میں کھیلا جا رہا ہے اور کھیلا جاتا رہے گا۔ جن خاندانوں میں بے اندازہ دولت آ جاتی ہے، ان خاندانوں سے عزت اور آبرو رخصت ہو جاتی ہے۔